بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداؤں کا کاروبار۔ خداؤں کے اس کاروبار نے ان کی معیشت کو سہارا دیا۔ کاروبار کیسا بھی ہو، نفع تو حاصل ہوتا ہے، مگر جب خداؤں کے اوپر ہر استھان پہ ایک ایک پروہت بیٹھ گیا تو پھر ان پروہتوں نے باقی سب لوگوں کو یرغمال بنا لیا، نئی نئی کہانیاں بنا کر رائج کر دیں۔ مقصد ایک ہی تھا، لوگوں کا مال، ان کے مویشی، زر، عورت اور زمین زیادہ سے زیادہ مندر کے نام پہ نذرانے میں چڑھائی جائے۔ مذہبی رہنما پروہت کی اجارہ داری رہے۔ لوگ دور دراز کے ملکوں کا سفر کر کے ریشم، مسالے، سونا اور چاندی لاتے۔ پروہت مندر کی دہلیز پہ بیٹھا بیٹھا اپنے تیروں کی الٹ پلٹ سے ان سب سے زیادہ حصہ سمیٹ لیتا۔ ہولے ہولے عجیب عجیب سی رسمیں اس معاشرے میں جڑ پکڑ گئیں۔ چونکہ اس معاشرے میں اونٹ، اونٹنیاں اور بھیڑ بکریاں ہی اصل رائج الوقت کرنسی تھی، اس لیے ان رسموں کا رخ انہی کی طرف راغب تھا۔ عرب کا اپنا کوئی سکہ نہیں تھا۔ قریب 2 بڑی سلطنتیں تھیں۔ ایران کا تانبے کا درہم یہاں بھی چلتا تھا۔ روم اور ایران کے سونے کے دینار کی یہاں بھی قدر تھی۔ ایک دینار میں کوئی 50,000 درہم مل جاتے تھے، مگر مقامی کاروبار سارا اونٹ، بھیڑ، بکریوں کی گنتی سے چلتا تھا۔ یوں بتوں کا پیٹ پالنے کے لیے پروہتوں نے لوگوں کے حلق سے ان کے نوالے چھیننے شروع کر دیے۔ اونٹ، اونٹنیاں صرف کھانے اور دودھ دینے کے لیے ہی نہیں تھیں، وہ اس سماج کی پوری ٹرانسپورٹ تھی۔ یہ واحد سواری تھی جو لوگوں کو عرب کے ریگزاروں میں لیے پھرتی تھی۔ پروہتوں نے ان اونٹ اور اونٹنیوں کے لیے 3-4 مقدس نام گھڑ لیے۔ 10 بچے جنم دینے والی اونٹنی عرب سماج میں بڑا اونچا مقام رکھتی تھی۔ پروہتوں نے فتویٰ جاری کر دیا، یہ مقدس اونٹنی ہے۔ پروہتوں نے ان اونٹنیوں کو چرانے کے لیے کہاں جانا تھا؟ وہ تو سارا دن مندر کی دکان پر بیٹھا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ قانون بھی بنا دیا کہ یہ مقدس اونٹنی جہاں چاہے پھرے، چرے، کوئی اسے منع نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ایسی اونٹنی کا خاص نام بھی رکھ دیا، بحیرہ۔ بحیرہ سے نسبتاً کم درجے کی بھی اونٹنیاں ہوتی تھیں، انہیں سائبہ کہا جاتا۔ کوئی اونٹ اگر ایسی شرطیں پوری کر دیتا ہے تو وہ سائب کہلاتا۔ کوئی اونٹ حام ہو گیا۔ پروہتوں کی اس حکومت نے اونٹ اور بھیڑوں کی طرح فصلوں اور زمینوں پہ مندروں کے خداؤں کی اجارہ داری قائم کر دی۔ کہنے کو وہ اپنی زمینوں میں ایک حصہ اللہ کا بھی رکھتے، جبکہ اپنے من گھڑت خداؤں کے حصے ایک سے زیادہ۔ یہی نہیں، ہولے ہولے مندروں کے ان بتکدوں میں عجیب و غریب رسمیں ادا کی جاتیں۔ بنو اسماعیل کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ عام طور پر ان مندروں سے زیادہ وابستہ نہیں ہوئے۔ انہیں اپنے آبا کے بنائے اللہ کے گھر سے پیار تھا، مگر چونکہ انہیں بھی تجارت کی غرض سے ملک در ملک پھرنا پڑتا تھا تو مکہ سے جاتے ہوئے بنو اسماعیل کے لوگ عقیدت کے طور پہ خانہ خدا کی دیوار کا کوئی ٹوٹا ہوا پتھر قمیض کی جیب میں ڈال کر چلے جاتے۔ سفر میں جہاں فروکش ہوتے وہیں جیب سے پتھر نکال کے زمین پہ رکھتے اور اس کا طواف شروع کر دیتے۔ دھیرے دھیرے یہ امتیاز بھی ختم ہو گیا۔ جہاں کوئی خوش شکل پتھر نظر آیا اس پہ گھومنے لگے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جب کوئی خوشگن پتھر نہ ملتا تو مٹی کی ڈھیری بنا کے اس پہ بکری کے دودھ کا پوچا کر کے اس کا رنگ روپ نکالتے اور اپنے مذہبی فرائض پورے کرنے لگتے۔ ہولے ہولے دین ابراہیم سوائے چند ایک لوگوں کی زندگی سے نکل گیا۔ کہنے کو حج اور عمرہ کے لیے لوگ اسی ذوق و شوق سے آتے، اللہ کے گھر کا طواف بھی ہوتا، احرام بھی باندھا جاتا، منا، مزدلفہ اور عرفات میں وقوف بھی ہوتا، مگر تلبیہ میں ڈنڈی مار دی۔ پہلے تو کہا جاتا تھا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اب کہنے لگے لبیک اللہم لا شریک لک لبیک الا شریکا ہوا لکا تم لکا ہوا مالک، حاضر ہوں اے اللہ، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جس کا تو مالک ہے
اور اس کے ملک کا بھی۔ بس اس بظاہر اس چھوٹے سے اللہ سوائے کہہ کے حاضری کی ساری پوترتا کو پلید کر دیا۔ یہ سارے نقص بنو خزاعہ کے اسی سردار عمرو بن لہی کے دور میں پیدا ہوئے اور اس وقت کے ساتھ ان میں اور کراوٹ آتی گئی۔ کہنے کو پورے عرب کے علاقے میں بتوں کی بہتات تھی، جگہ جگہ معبد بنے کھڑے تھے، چڑھاوے بھی چڑھتے تھے، پوجا پاٹ بھی ہوتی تھی، مگر پورے عرب کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لوگ سب جانتے تھے کہ وادی مکہ میں بیت اللہ سیدھی سیدھی 4 دیواروں اور 2 دروازوں کے گھر میں کچھ ایسی جاذبیت اور طلسم ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے معبد میں اپنے اپنے بت چڑھاوے چڑھا کے خود مکہ میں حاضری دیتا ہے۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔